زمین کی تطہیر۔ دوستو، تمام الہامی و مذہبی کتب یک زبان ہو کر بتاتی ہیں کہ جب آخری رہنما حکومت الہیہ کی بنیاد رکھیں گے تو اس دنیا کے سینکڑوں عادی مجرم رکاوٹ ڈالنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے مظہر و نمائندہ اور شیطان کے مابین کئی جنگیں ہوں گی۔ زرتشت نے پیشن گوئی کی تھی کہ آخری جنگ انگرا مینیو اور سپنتا مینیو یعنی خدا اور شیطان کے درمیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی فوجیں فتح یاب ہوں گی۔ اس جنگ کا دورانیہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں یہ علم نہیں آیا کہ یہ لڑائی یکدم ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یا حکومت الہیہ کے قیام کے لیے علاقہ وار فتح کی جائے گی۔ قرآن پاک نے گویا احکام میں جنگ کے الفاظ کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہیں قتل کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور تمام دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ سورہ انفال۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کی فتح کرے اور کافروں کی نسل قطع کرے۔ سورہ انفال۔ اور ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری نصرت کرے گا اور وہ مومنین کے دلوں کو شفا دے گا۔ پس تم جب کفار کے مقابل آؤ تو ان کی گردنیں مارو۔ سورہ محمد۔ قرآن پاک کی درج بالا آیات کی تشریح جو اہل بیت رسول علیہ السلام نے فرمائی، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آیات آخری دور سے متعلق ہیں۔ شیطان کے چیلے حق کی قوتوں سے لڑنے کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کریں گی۔ جناب داؤد نبی نے یہ حقیقت درج ذیل الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھے ہوئی ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ اور حاکم اکٹھے صف آرائی کر کے کریں گے اور مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ اور وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذائقہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوئے مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں۔ بہوالا آخری مصلح اعظم مصنف مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی۔